बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जी। कल सारा दिन एक हैजानी थी कैफियत और एक हैजान बरपा था, एक एमरजेंसी की कैफियत थी और दिन का आगाज़ हुआ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीफ़ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ़्तारी से। और उनको जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, गाड़ी तोड़ के, शीशे तोड़ के और राइफ़लों के बट मार के और तशद्दुद करके, और फिर उनको सारा दिन घुमाया जाता रहा। और फैसल चौधरी साहब जो कि वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने तकरीबन तमाम थाने इस्लामाबाद के छान मारे और किसी भी थाने में डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो दस्तयाब नहीं हुए। वो किन की कस्टडी में थे, कहाँ थे, कुछ पता नहीं था। और फिर फवाद चौधरी ने, फैसल चौधरी साहब ने, बाकी सब ने, असद उमर साहब ने, सब ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, बताया, तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ इमरान खान साहब ने भी कुछ बातें की। ये सारी चीज़ें आपसे मैं करता हूँ शेयर कि आखिर क्या है मामला, क्यों इस तरह से एक हैजानी कैफियत बरपा है, और साथ ही साथ इस सारी चीज़ को एक ख़ास रंग देने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मरीम औरंगज़ेब साहिबा के साथ, और इसको कहते हैं जी कि ये एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश है और बहुत बड़ी साजिश है जो उनके बेनकाब की है। एक निजी टीवी चैनल है यानी कि ARY, और उसके साथ PTI है, और एक जगह पे बैठ के साजिश बनी और फिर सारा एक नैरेटिव बनाया गया। इससे बड़ा झूठ और हो नहीं सकता, क्योंकि मामला असल है नहीं, ये सब जानते हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कि मरियम बीबी बहुत अरसे से ओपनली खुलेआम कह रही हैं, और वो ARY का नाम लेके, उनके ARY के चीफ जो हैं, ओनर हैं, सलमान इकबाल का नाम लेके, उनके एंकर्स का नाम लेके बाकायदा तौर पे कह रही हैं कि जनाब कुछ करें, बंदोबस्त करें, यही है असल मसला, यहीं से मामला ख़राब हो रहे हैं। तो वजह क्या है? फिर ARY के ऑफिस इस्लामाबाद में भी पुलिस गई और वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा कि जी ARY का ऑफिस है। अब इससे बड़ा लतीफ़ा क्या हो सकता है कि ये ना पता हो, क्योंकि इस्लामाबाद का जो ऑफिस है वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस जो है वो हर जब भी कोई मिनिस्टर आता है, कोई सरकारी ऑफिशियल आता है प्रोग्राम में, 3-4 प्रोग्राम होते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई आता है, तो सबको पता है कि ये ARY का ऑफिस है। वहाँ पे जाके उन्होंने देखा, फिर पूछा कि कौन कौन अंदर है, कौन कौन बाहर है, अरशद किधर है, वो किधर है, वो किधर है। तो ये सारी चीज़ें पता की गई। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ज़रा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि OC के पीछे सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और बताया गया कि ये बाकायदा तौर पे बनी गाला में एक प्लानिंग हुई थी, और प्लानिंग के नतीजे में फिर डॉक्टर शहबाज गिल को लिया गया और उन्होंने आके गुफ्तगू की और फिर उन्होंने बगावत पे उकसाया। तो मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है उनकी फॉलोइंग कितनी है? वो तो एक जॉब करते हैं, यूँ समझे, मैं आपको सादा ज़ुबान में बताऊँ, वो तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के यहाँ जॉब करते हैं, चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं वो, और उनके साथ अटैच हैं। उनकी फॉलोइंग कितनी होगी? असल जो है, अगर ये साजिश इतनी ही, पहले वो एक बच्चे को लिया गया और बच्चे के ट्वीट को रीट्वीट करने वालों के बारे में कुछ नहीं, लेकिन उस बच्चे को फिर 1-2 बंदे और गिरफ़्तार कर लिए गए। तो मैं ये पूछता हूँ, महमूद खान अचकज़ई साहब ने क्या कुछ नहीं कहा, और नवाज शरीफ साहब ने, मरीम सफदर साहिबा ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, तलाल चौधरी साहब ने, हाशमी साहब ने, और बिलावल भुट्टो ने, आसिफ ज़रदारी साहब ने, और जियो पे बैठ के क्या क्या कुछ नहीं होता रहा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो उनकी वजह से तो बगावत हुई नहीं, और उनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी के ख़िलाफ़ नहीं की गई, और उन सब के साथ तो एक बाकायदा तौर पे NRO 2 किया गया। तो ये सारी चीज़ें, असल मसला क्या है, क्यों ये दबाया जा रहा है, और ARY के साथ क्या क्या गुफ्तगू की जा रही है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है जी, स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है और कुछ भी नहीं है, और स्क्रिप्टेड प्रोग्राम के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। और इन फैक्ट ये सारी चीज़ें ARY को इसलिए दबाया जा रहा है, ARY को इसलिए दबाया जा रहा है कि जनाब मामलात जो हैं उनकी दस्तरस से निकल जाएंगे। और ये क्यों इतनी अचानक सियासी दर्जा हरारत बढ़ाया जा रहा है यकदम? 1-2 वजूहात हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का प्लान था,
کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، اور ان کی گرفتاری کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، اپنے نیریٹو ان کا پھیل رہا ہے، بڑی برق رفتاری سے پھیل رہا ہے، اور وہ ARY جو ہے اس وقت واحد چینل ہے جو کہ فرنٹ فٹ پہ ہے، اور وہ ایک جو آئینی اور قانونی اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ 80% پاکستان کے عوام اس وقت عمران خان کو سننا چاہتے ہیں، عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا سروے نہیں ہے، بلکہ یہ سروے آفیشیل ان آفیشیل سروے ہے۔ سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ معاملات اسی طرح سے ہیں جی، اور اسی طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے، اور اسی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں خراب کیے جا رہے ہیں، اور ایک ARY پہ حلہ بولا جا رہا ہے، ARY پہ، اس کی انتظامیہ پہ، اور ان کے جو اینکرز ہیں ان پہ، اور خاص طور پہ آپ کو معلوم ہی ہے کن اینکرز سے یہ حلہ بولا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی بات یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے اس کو روکا جا سکے اور وہ نہ پھیلے۔ پھر ARY کو اس لیے دبایا جا رہا ہے کہ ARY اگر دبا دیا گیا اور باقیوں کو ذرا کان ہو جائیں گے فوری طور پہ، تو یہ وجہ ہے۔ اسی لیے اسلام آباد میں جو جلسہ کرنا تھا وہ عمران خان صاحب نے اس لیے لاہور شفٹ کیا کہ وہ تصادم نہیں چاہتے اور کسی بھی صورت میں، اور وہ بڑی پرامن طور پہ جدوجہد کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ابھی تک ان کو کسی قسم کے تشدد کی ضرورت نہیں ہے، اور تصادم کی ضرورت نہیں ہے، مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ایک پیسفلی اپنا کام کر رہے ہیں، اور پیسفلی ہی ان کا جو نیریٹو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور جب آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ تصادم کی طرف جائیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام آباد میں مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا جو جلسہ ہے 13 اگست کا وہ لاہور شفٹ کر دیا، اور وہاں پہ وہ اپنی آواز بلند کریں گے اور دکھائیں گے، اور وہ پریشر بڑھا رہے ہیں عام انتخابات کی طرف۔ لیکن عام انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں۔ اب پیرالل جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زرداری صاحب، مولانا شہباز شریف صاحب، ان کی پوری کوشش ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو 1 سال کی توسیع دے دی جائے اور یہ معاملات آگے بڑھتے رہیں۔ اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نہ ہی یہ جن صاحب کے حق میں ہے، یہ صرف اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں، جن صاحب کا مفاد نہیں دیکھ رہے، اور نہ ہی فوج کے حق میں ہے، اور اسی لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اور میں اب صرف اتنا کہوں گا کہ جناب یہ اس پہ سب سے زیادہ جن صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ سارے پلیئرز وہی ہیں جو کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کر چکے ہیں، اور جنرل مشرف صاحب کا اس وقت جو حالت ہے وہ صرف اور صرف انہی کی وجہ سے ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس سے بھی میں آپ کو ایک مثال نہیں بلکہ واقعہ سناتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب معاملہ طے کیے پرویز مشرف صاحب سے، NRO لیا یا NRO دیا، اور پاور شیئرنگ فارمولہ تھا، بیسیکلی وہ NRO تو نہیں تھا، پاور شیئرنگ فارمولہ تھا۔ وہ جب پاور شیئرنگ فارمولہ ہوا تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ایک انتہائی سینئر اور معتمد نظریاتی قسم کے ہیں جی، انہوں نے بات کی، محترمہ سے پوچھا کہ محترمہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ آپ نے صلح کر لی، ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ، اور جس نے ہماری پارٹی توڑی، پیٹریوٹس بنائے، یہ سب کچھ کیا، جو جمہوریت کا دشمن ہے۔ تو انہوں نے نام لے کے یہ کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ دیکھتے جائیں میں کرتی کیا ہوں، میں مشرف کا حال جو ہے وہ اسحاق خان صاحب سے بھی بدتر کروں گی، یہ انہوں نے کہا۔ آپ صرف دیکھتے جائیں، جو لغاری کے ساتھ ہوا، جو اسحاق خان کے ساتھ ہوا، وہی کچھ اس سے زیادہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا، محترمہ چلی بھی گئیں، لیکن اس کے باوجود جو یہ پلیئرز تھے انہوں نے وہی کیا۔ یہ تو 1 سال دینا چاہ رہے ہیں آپ کو، اور 1 سال کے بدلے میں لینا کیا چاہ رہے ہیں؟ 1 سال کے بدلے میں یہ لینا چاہ رہے ہیں پورا پاکستان، اور آئندہ آنے والا ٹینیور، یہ 1 سال کے بدلے میں اگلے 5 سال، 1 سال یہ اور اگلے 5 سال، یہ 6 سال لینا چاہ رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا
بینگ اے پاکستانی، پتہ نہیں آپ مجھے پیٹریوٹ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان چیزوں کو ذرا سمجھیں، اور یہ سارے کا سارا ایک پلان ہے، اسکرپٹڈ ہے، اور یہ افواج پاکستان انسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ اس کو ذرا دیکھیں، اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پاک فوج کو گالیاں دینے والے، پاک فوج کی لیڈرشپ کو گالیاں دینے والے، دھمکیاں دینے والے، الزامات عائد کرنے والے جو ہیں وہ سارے کے سارے، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پاک فوج کے جنہوں نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں وہ سارے کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ پاک فوج کے حامیوں کو، ان کے اتحادیوں کو، نیچرل اتحادیوں کو، قدرتی اتحادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالنے کا پلان بنا رہے ہیں، اور ان سب کو ٹھکانے لگانا چاہ رہے ہیں، تاکہ یہ جو پورے کا پورا ایلیمنٹ ہے، یہ جو پوری آواز ہے پرو پاکستان، پرو افواج پاکستان، اس ساری آوازوں کو ایک دفعہ ٹھکانے لگا دیا جائے اور ان کو بوریا بستر بند کر دیا جائے، اور اس کے بعد کوئی اور ہوگا نہیں نام لیوا، پھر ہم ہوں گے اور افواج پاکستان کو بنایا جائے گا پنجاب پولیس، بلکہ پنجاب پولیس سے بھی زیادہ۔ تو یہ سودا کر رہے ہیں بہت بڑا، اس لیے جناب ہم پاک فوج کی لیڈرشپ سے یہی کہوں گا کہ ذرا اس پہ سوچیں، یہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، یہ اس وقت، اور اس میں جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیے گا، انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ زیادہ فٹ ہیں آپ کے بجائے، آپ کو صرف استعمال کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے، اور آپ کو صرف لالی پاپ دیں گے، اصل کام یہ ہوگا۔ تو یہ اب آپ خود سوچ لیں کہ کرنا کیا ہے، کیا یہی کچھ کرنا چاہیے؟ بلکہ میں پھر جنرل باجوہ صاحب کی ان الفاظ کو جب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں بالکل نہ ایکسٹینشن لوں گا، اور اگر مجھے دینے کی کوشش کی گئی تو قبول نہیں کروں گا۔ پاک فوج جو ہے اس میں بڑا ٹیلنٹ موجود ہے، ٹیلنٹڈ جرنیل موجود ہے، اور ان کے حوالے کروں گا، وہ اس ملک کو، اس پاک فوج کو آگے لے کے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔